أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لما لا يعلمون ويجعلون اور وہ بناتے ہیں لما لما جو ہے یہ لام زیر لی پلس ما ان کے لیے جو یا ان کے لیے جنہیں لا يعلمون وہ نہیں جانتے. یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ ایسی ہستیوں کے متعلق جنہیں وہ جانتے نہیں. جانتے نہیں کا کیا مطلب؟ یعنی جو بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے شریکوں کے ساتھ، شرک کرنے والے انہیں جانتے نہیں ہوتے. وہ تو ان کے باپ دادا نے کو نام رکھ دیے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسی صفات بتا دی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں. تو علم نہیں ہوتا مشرک کے پاس، صرف کہانی ہوتی ہے، افسانہ ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کو گئے ہوئے کچھ عرصہ ہو جاتا ہے، کچھ نسلیں گزر جاتی ہیں، تو بعد میں آنے والی قومیں جو ہیں وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے ڈھونڈتی ہیں، ان ہیلوں بہانوں میں سب سے بڑی تسلی انسان کو یہ ملتی ہے کہ یہ کو فلاں بت ہے، فلاں بزرگ ہے، اس کے چڑھاوے چڑھا دینا اور یہ ہمیں جا کے بچا لے، تو بس ہمیں اللہ سے کو بچا لے. بنیادی طور پر شرک کی وجہ ہوتی توحید ہی ہے. شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جو اللہ کا خوف ہوتا ہے اس خوف کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، یعنی بنیادی طور پر خوف کو ختم کرنے کا یا خوف سے بچنے کا یا خوف کے مقابلے میں جو رسپانس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس چیز سے باز آ جائے جس کی وجہ سے وہ خوف ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچو، تقوی اختیار کرو، تو بچو اس چیز سے جسے اللہ نے منع کی ہے. وہ نہیں کیا جاتا. نفس جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ بھی ایک انسان کے اندر غلط فہمی کہہ لیں، ایک برین کی پرابلم کہہ لیں. اس کو ہم ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس میں وہ اس کو کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم. انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اپنے آپ سے طے کر لیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. مثلاً اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ اصل میں اندر سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں سگریٹ چھوڑ نہیں سکتا، حالانکہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو سگریٹ چھوڑتے ہیں. تو جب وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر اب اس کو کوئی تو رستہ چاہیے نا. تو پھر وہ رستہ تلاش کرتا ہے، اور ان رستوں میں جو مشہور ترین رستہ جو دنیا میں انسانوں نے ہمیشہ تلاش کیا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے کہ یہ ہمیں قیامت والے دن بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ جب ان کو رستہ مل گیا، پھر انہی شریکوں میں وہ ایکسٹینشن کرتے رہے، اور انہی شریکوں کو انہوں نے خدائی صفات میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں ایونچولی سجدے بھی کرنے شروع کر دیے. لیکن بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے. ہم جو اپنا نفس ہے اس پر قابو نہیں پا سکتے. اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم نہیں ہوتا، اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی. لا علمی کی بنیاد پر مشرک شرک کرتے ہیں. تو اس لا علمی کی حالت میں رہتے ہوئے ایسے ہستیوں کے متعلق جنہیں وہ جانتے نہیں، وہ بنا لیتے ہیں نصیبن. نصیبن کا مطلب ہے حصہ. وہ بنا لیتے ہیں ان کے لیے ایک حصہ. کہاں سے بناتے ہیں؟ مما. مما جو ہے یہ من پلس ما. من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، رزقناہم جو ہم نے دیا انہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حصہ بناتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں. ان کے شریکوں نے نہیں دیا، ان کو کسی ایسی ہستی نے نہیں دیا جو اللہ کے سوا ہے، کیونکہ کوئی ہستی اس قابل ہی نہیں کسی کو کچھ بھی دے سکے. اس دیے ہوئے میں سے وہ شریکوں کے حصے بنا لیتے ہیں. یعنی جہالت در جہالت، نہ شکری در نہ شکری. نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتوں سے جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں شریکوں پر. اور پھر بعد میں کانسیپٹ یہ بنا رہے ہیں کہ اچھا یہ نعمتیں ہمیں ان کی وجہ سے ملی ہیں.
یا انہوں نے ہی دی ہیں؟ یہ داتا کی نگری ہے تو یہاں داتا دیتے ہیں، جس کو چاہیے داتا سے لے۔ تو داتا کون ہے؟ ہمارا داتا تو اللہ ہے۔ اگر داتا کا مطلب دینے والی ذات ہے تو داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ خاص طور سے اگر داتا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اسباب کے، بغیر فزیکل ایکٹیویٹی کے اگر آپ کو کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ تو شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو یہ صفات پہلے تو متصف کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے حصے نکالتے ہیں۔ چڑھاوے جب بناتے ہیں، فصل آئے گی تو اس میں سے اتنا حصہ فلاں بت کا ہوگا، اتنا حصہ فلاں کا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیا ہوا بھی اللہ ہی کا ہے۔ اب آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کے اوپر ان کو کھڑے کھڑے تباہ کر دے، روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو نہ چھوڑے۔ جس قسم کی یہ گستاخی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو موقع مل جائے اور وہ یا تو پکے پکے جہنمی اپنے آپ کو ثابت کر دیں، اور یا وہ پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ مگر یہ چیز اتنی بری ہے، اتنی خراب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، اپنی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ خبردار فرماتا ہے، لَتُسْأَلُنَّ، تم لازماً پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور بالضرور پرسش ہوگی۔ لام دوبر لا بھی ایمفسس کے لیے ہے، اور یہ اینڈ میں جو نون مشدد آ رہا ہے یہ بھی ایمفسس کے لیے ہے۔ اما، اما بھی اکٹھا ہو گیا، ان پلس ما، اما، یعنی اگر آپ عربی لہجے میں ان اور ما کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان ما آٹومیٹکلی منہ سے اب ما ہی نکلے گا۔ اس کے متعلق جو آپ اگر سمجھے نا، تو من جو ہے یہ ایک طرح سے انٹرنل ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایکسٹرنل ہوتا ہے۔ اس لیے اردو میں من و ان استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہر لحاظ سے۔ تو لازماً تم پوچھے جاؤ گے اس کے متعلق جو کن تم تفترون، جو تم، کن تم اب یہاں پہ فعل ناقص ہے، اور یہ اس کو لے جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس کے اندر، ماضی استمراری کے اندر، یا حال استمراری بھی ہو، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے، کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو یا جو تم کر رہے ہو، تفترون افطرا۔ افطرا جو ہے یہ فے رے، یہ فے سے جنرلی جو ورب شروع ہوتے ہیں ان کا مطلب کوئی کاٹنا ہوتا ہے، تو فرا یفری کا مطلب بھی ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا، اور پھر کو بہت ہی غلط اور بہت ہی بے بنیاد بات کہنے کے متعلق بھی آتا ہے۔ اس سے پھر جو باب افتعال ہے وہ ہو جاتا ہے افطرا یفتری، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گھڑنا، ایمفیسس کر کے کوئی بے بنیاد بات کرنا۔ تو جو تم افطرا کر رہے ہو، جو تم جھوٹے الزام لگا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ پر الزام ہے، اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ تم کہہ رہے ہو اللہ نے فلاں فلاں کو اپنا شریک بنایا ہے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ تم نے ایک جھوٹ بولا ہے، ایک افترا کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، یہ محض انسان کے اپنے خیالات اور وہم پر مبنی ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، شعور بخشا ہے۔ انسان کو بندر نہیں بنایا کہ باپ دادا نے جو کام کیا اس کو اندھا دھند کرتے رہے۔ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور اگرچہ کیا ان کے باپ دادا ان میں بالکل ہی سینس نہ ہو، بالکل ہی عقل نہ ہو، بالکل ہی ان کو راستہ دکھائی نہ دو، پھر بھی یہ انہی کو فالو کرو گے؟ یہ دلیل بنیادی طور پر ان سیلف کو دلیل ہی نہیں ہے کہ بس جو باپ دادا کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ تو بندر کرتے ہیں، یہ تو بھیڑ بکریاں کرتی ہیں کہ جو باقی کریں گے ہم بھی وہی کریں گے۔ اگر بھیڑ بکریوں والے کام کرنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شعور بخشا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ انسان سے سوال ہوگا
انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مسئول، اس سے سوال کیا جائے گا، جو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بھی ضرور پوچھیں گے۔ تو وہ کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ وہ اسی چیز کا سوال کیا جائے گا کہ جو عقل دی تھی اس کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی غلط بات بتا دی اور آپ نے اس کو فالو کر لیا، تو کسی کی غلط بات کا تو وہ ذمہ دار ہے نا۔ آپ جا کے سگنل پر پہنچے تو ریڈ لائٹ ہو گئی، لائٹ ریڈ ہو گئی، آپ کے آگے والی گاڑی جو ہے وہ ریڈ لائٹ کراس کر کے نکل گئی، اس کے پیچھے آپ بھی نکل گئے، آپ نکل گئے، آپ کو ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا۔ آپ نے اس کو یہ جسٹیفیکیشن دی، اور ہم لوگ دیتے ہیں، یہاں پہ بھی دیتے ہیں، یورپ میں بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹیفیکیشن دی، اس نے لائن کراس کی تھی تو میں تو اس کو فالو کر رہا تھا، تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا ہمیشہ۔ اس نے اگر ریڈ لائٹ کراس کر لی تھی تو دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن۔ آپ سے تو ہم آپ کی ریڈ لائٹ کا سوال پوچھیں گے، آپ کو تو ٹکٹ ملے گا، چلان ہوگا، آپ کے لائسنس میں سے نمبر کٹیں گے، کیونکہ آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی ہے، اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے وہ ہمارا اس کا معاملہ ہے۔ ہم اس کو پکڑ سکے تو ٹھیک ہے، ہمارے کیمرے میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو بھی ٹھیک ہے، بٹ دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز۔ تو یہاں پر تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو پکڑ سکتی ہے، اس کے پاس تو یہ سوال نہیں ہے کہ میں پکڑ سکوں گا یا نہ پکڑ۔ تو اگر کسی کے باپ دادا نے کوئی شرک کیا ہے، غلط کام کیا ہے، غلط عقیدے، افسانے، کہانیاں، ان کو اس نے عقیدہ بنا لیا کسی کے باپ دادا نے، تو وہ اللہ جانے، وہ جانے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہمارے بھی جو بھی عقیدے ہیں ہمیں ان کے اوپر اچھی طرح غور فکر کر کے بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے ہم مسلمان نہیں بن جاتے۔ ہو سکتا ہے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے باپ دادا کا عقیدہ کوئی صحیح نہ ہو، اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر مانیں۔ یہ ہے اسلام بائی چوائس۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے بھی کہہ دیا اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ہے اسلام بائی چانس۔ تو بائی چوائس تو یہ ہے نا کہ آپ نے قرآن پڑھا، سمجھا، اور آپ نے کہا ہاں واقعی۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ جو بھی انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا، کیسے تخلیق کیا، کیوں کیا، قیامت کا دن ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کس کو سزا ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، اور جب آپ اس کے اوپر اپنا دماغ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے باپ دادا کے عقائد سے آپ کے خیالات مختلف ہو جائیں، وچ از فائن اینڈ وچ از ڈیزائربل۔ اگر ہم کہیں گے ہم نے اندھا دھند اسی کو فالو کرنا ہے، تو پھر وہ اندھا دھند تو مشرکین مکہ بھی فالو کرتے تھے، پھر اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اس نے عیسائیوں کو فالو کر لیا، جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا اس نے یہودیوں کو کر لیا، جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا اس نے ہندوؤں کو کر لیا، تو ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے مسلمانوں کو فالو کر لیا۔ جو بھی ہمارے باپ دادا عقیدے کر رہے تھے، اس سے ہمارا امتحان کہاں ہوا پھر؟ اور اگر ہم کہیں گے جی ہمارے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے چیک چک کر کے ہمیں بتا دیا تو ہمیں ان پہ اعتبار ہے، تو ہندوؤں کو بھی اپنے پجاری پر اعتبار ہے، کرسچن کو بھی اپنے پادری پر اعتبار ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ وہ اعتبار کرے اور مارے جائیں، اور ہم اعتبار کر کے غلط کام کر کے ہم بچ جائیں اور ہمارے صرف بتانے والوں کو پکڑا جائے گا؟ تو یہ کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں یہ ریپیٹ فرماتے ہیں، پھیر پھیر کر بتاتے ہیں تاکہ انسان ان کو سمجھے اور اپنی اصلاح کرے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور وہ بنا لیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ بنا لیتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اور وہ پاک ہیں ان چیزوں سے۔ قریش کا جنرلی یہ عقیدہ تھا، مشرکین عرب کا، کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے تحت وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفارش کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لے گا۔ اب اس کے اندر ایک ڈبل پرابلم ہے، ایک دوہرا گھناؤنا پن ہے۔
وہ گھناؤنا پن کو اگر اگر پہلے سمجھ لیں، ایک اس سے ریلیونٹ ہی ویسے تو ایک آیت ہے قرآن شریف میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے اولاد کو قتل کرنے کا عمل، اس سے منع کر رہی ہے، اور ساتھ اس کا گھناؤنا پن واضح کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مفلسی کا ڈر نہ ہو تو قتل کر دو، پھر کوئی بات نہیں، مفلسی کے ڈر سے قتل کر رہے ہو تو بری بات ہے، اگر مثال کے طور پہ تمہاری اولاد بدتمیز ہے تو قتل کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہاں اس عقیدے کو، اس عمل کو، وہاں پر اس عمل کو ذرا ایمفسائز کر کے یا کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کو قتل کر رہے ہو کتنا برا کام کرتے ہو، اور کر کس وجہ سے ہو کہ کہیں بھوکے نہ مر جاؤ، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو کتنا گھناؤنا عمل ہے، اس کی جو گھناؤنا پن ہے اس کو واضح ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس گھناؤنا پن کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، یہ شرک ہے، کتنی گھناؤنی بات ہے۔ اللہ تو پاک ہے، سبحان ہے، اس کو تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں آگے نسل چلانی ہے، جہاں بڑھاپے میں اس نے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی کسی کمی کوتاہی شراکت داری سے پاک ہے، اس کی شان عظمت کے منافی ہے یہ بات۔ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں۔ یہ تو ہوگی شرک کی تفصیل، شرک کا گھناؤنا پن۔ اب اس میں ڈبل گھناؤنا پن کیا ہے کہ اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اور بیٹیاں بنانے میں ڈبل گھناؤنا پن کیا ہے کہ اپنا ان کا کیا طرز عمل ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ بناتے ہیں جس کی انہیں خواہش ہو۔ یہ اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اشتہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے تو مجھے اشتہا نہیں ہے، تو یہ شین ہے اور واو، اس سے ہوتا ہے دل میں خواہش پیدا ہونا، شہا یشہو۔ اسی سے شہوت کا لفظ بھی ہوتا ہے خواہش، طلب، اور پھر باب افتعال ہو جاتا ہے جس میں ذرا ایمفسس ہوتا ہے خواہش میں۔ تو اپنے لیے وہ چیز بناتے ہیں یا چاہتے ہیں جس کی انہیں خواہش ہے، ان کے لیے تو وہ ہو جو ان کا دل چاہے۔ تو مشرکین عرب کا یہ معاملہ تھا، ویسے تو ساری دنیا میں معاملہ ہوتا ہے، لیکن مشرکین عرب کا یہ خاص معاملہ تھا جس کی آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، کہ اپنے لیے چاہتے تھے بیٹے ہوں۔ تو پہلے تو اللہ کے ساتھ کیا شرک، اور شرک کر دیا، اس کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا، یہ تو ہے ہی انتہائی واہیات بات، اللہ کی شان میں گستاخی۔ اوپر سے شرک بھی ایسا کیا کہ اس کی بیٹیاں بنا دی، یعنی اور ڈبل گھناؤنا پن، اور خود چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی نہ ہو، اپنا تو بیٹا ہی ہو۔ تو یہ ان کا جو معاشرے کا رواج اور کلچر، اس کی طرف توجہ دلا کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کتنے اسٹوپڈ ہو، اسٹوپڈیٹی کی، جہالت کی، حماقت کی حد ہے جو تم نے کی ہوئی ہے۔ تو کیوں نہیں عقل اختیار کرتے، کیوں نہیں آنکھیں کھولتے؟ اور وہ نہیں کھولتے تھے۔ یہ تو جب فتح مکہ ہوئی تب جا کے میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہوئی، میجورٹی نے آخر تک اپنے ڈٹائی سے باز نہیں آئے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاں جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ایسے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ انسان بڑی ڈھیٹ مخلوق ہے، تو ٹھیک ہے ڈھیٹ مخلوق ہے، دوسروں کی ڈھٹائی ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ فلانا کتنا ڈھیٹ ہے، فلانا کتنا ڈھیٹ ہے۔ اگر ہم جو بندی ہیں تو بریلوی کتنے ڈھیٹ ہے، اگر ہم بریلوی ہیں تو اہل حدیث کتنے ڈھیٹ ہیں، وہ تو نظر آ ہی رہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ڈٹائی ہے، ہمارے اندر جو حق کا انکار ہے، وہ کہاں ہے، اس کے اوپر ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرنے سے تو پہلی تو زیادہ فائدہ کوئی نہیں، اور وہ تو آسان کام ہے، اور انہوں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے تبلیغی غرض سے کسی کو بات کوئی کرنی ہے تو ضرور حکمت کے ساتھ کریں، لیکن اپنے آپ کو صبح و شام چیک کریں۔ تو یہاں ایک مثال دے کے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، بات توحید کی ہے، مختلف الفاظ سے پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کے اندر کوئی شائبہ نہ رہ جائے کنفیوژن کا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں جبکہ وہ پاک ہے اس سے، اور بناتے ہیں اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب بشرا، یہ پیسو وائس ہو گیا، بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، اب یہ احدہم کے اوپر رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے۔
یہ اب ڈائریکٹ مفعول نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے، تو پیسو وائس میں جو مفعول ہے وہ ایک طرح سے فائل کا رول پلے کرتا ہے، اس لیے اسے نائب فائل کہتے ہیں، اور اس کے اوپر واپس رفع آ جاتی ہے جب ان میں سے کسی ایک کو بھی خوشخبری دی جاتی ہے بالانثی، بیٹی کی، کسی کی بیٹی پیدا ہوئی، بالکل صحیح، خوشخبری کی بات ہے، ذلہ وجہہ مسودہ، ذلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دن بھر رہنا، زوئیں لام لام، دن بھر رہنا، پھر اسی سے سائے کا لفظ بھی ہوتا ہے، جو اگر دن کے وقت میں سایہ ہو تو اسے پھر ذل کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے باتا، بے یہ تے، باتا یہ بھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات بھر رہنا، تو ان سے بنیادی میننگ تو یہی ہوتا ہے، اور پھر جو ایکسٹینڈ ہوگی میننگ بنتا ہے ہو جانا، رہتے چلے جانا، ذرا اس کے اندر دوام سا آ جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ خوشخبری سنی تو فوراً یہ بات نہیں ہوئی، بس یہ بات اس میں پھر طاری ہو گئی، بس پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو اس کا جو چہرہ ہے وہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مسودہ، مسودہ جو ہے واو اور دال سے، اس سے ویسے سید بھی ہوتا تھا دال، لیکن اس سے سادہ یا سادو یا سبیدہ یا سادو باپ سمیا سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیاہ ہونا، اسی سے پھر حجر اسود ہے، اور اسود جو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے، اسود، یہ ہم کہتے ہیں بنیاد پر اسودو ہوتا ہے، افعل التفضیل ہوتا ہے، اسی طرح افعل الالوان بھی ہوتا ہے، تو جو رنگ ہوتے ہیں ان کے لیے افعل کا وزن ہوتا ہے، تو احمر جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، اصفر جو ہے وہ یلو ہوتا ہے، اور ان کی پھر جو مونس ہوتی ہے وہ صفرا ہوتی ہے، جیسے وہ گائے کے متعلق سورہ بقرہ میں آیا، اسی طرح اخضر جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے، اور خضرا جو ہے نا پھر وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گنبد خضرا بھی جسے کہتے ہیں، تو اسود سے ہی یا سبیدہ یا سادو سے بنتا ہے لفظ مسودہ، اس کا مطلب ہے کالا ہو جانا، اور اس کی گرامیٹیکل ڈیٹیل ذرا مشکل کو چھوڑ دیں، بٹ مطلب یہ ہے کہ سیاہ، جو اس وقت کا مطلب، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اس کا بالکل چہرہ جو ہے وہ اس پہ تاریکی چھا جاتی ہے، یہ ایک استعارہ ہے جو شدید غم، مایوسی، پریشانی، ڈپریشن، اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ ایک سٹیٹ ہے کافر لوگوں کا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یہ ان کا طرز عمل ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے یہاں بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو تو خوشخبری دی گئی ہے، لیکن ایکچولی یہ طنز کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے، مشرقین عرب کے لیے بیٹی کی پیدائش خوشخبری نہیں ہے، شرمندگی کا باعث ہے، اب وہ بجائے خوشی کے ذلت محسوس کر رہا ہے، وہ ہوا کظیم، اور وہ گھٹ جاتا ہے، کاظمین الغیظ ہوتا ہے نا، غصے کو گھونٹ لینے والے، ویسے کظم جو ہے وہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں، تو کسی چیز کو اندر ہی اندر اپنے سانس کی نالی میں روک لینا، یا یہ جو کھانے کی نالی ہے شاید اس کو کہتے ہیں، یعنی جو گلے کے اندر سے نالی گزر وہیں تک روک لینا، باہر نہ آنے دینا، تو غصے کو گھونٹ لینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور فعیل کا وزن برا بھی ہے، تو اس کا مطلب مستقل غم زدہ، یہاں اس نے اپنے جذبات گھونٹ لیے، گھٹا گھٹا رہتا ہے، یعنی اس کو اتنا دکھ ہوا، اتنی پریشانی ہوئی، اتنا غم ہوا، اس غم اور دکھ کے باعث اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، اور اپنی تکلیف کو چھپا رہا ہے، یہ ایک تو ان کا جو طرز عمل ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں، کیسی جاہلانہ سوچ ہے ان کی، اسلام نے اس سوچ کے بالکل اپوزٹ کام کیا ہے، دنیا میں تو اب آ کے کوئی عورتوں کے حقوق کا خیال پیدا ہوا ہے، یہاں تو 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی، اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر دکھایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، تو اسلام کا تو کانسیپٹ یہ ہے، مگر
یہاں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی جاہلیت کی بھی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کانسیپٹ ہے کہ اپنی بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی حالت یہ ہو رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ بیٹی ایسوسیٹ کر دی، یعنی اگر کسی نے ایسوسیٹ کرنی تھی، شرک کرنا ہی تھا، یہ والی گستاخی کرنی تھی، تو بیٹا بناتا، جو کائنات کا پروردگار ہے، جس نے خود ہی اگر ان کے بقول اپنی اولاد بنائی ہے تو پھر بیٹے بناتا نا، انہیں بیٹیاں کیوں بنائی؟ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کتنی سٹوپڈ بات ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹے کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ یتوارا، یہ ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے دنیا اور اس سے ماورا۔ ورا کا مطلب ہوتا ہے کہیں پیچھے ہونا، آڑ میں ہونا، جو پنجابی میں کہتے ہیں اولے ہونا۔ واؤ، رے اور یہ ورا یہ ری، اس سے پھر جو باب تفاعل بنتا ہے توارا، یتوارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے چھپنا۔ تو یتوارا من القومی، وہ چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کس وجہ سے؟ من سوء ما بشر بھی، برائی سے اس کی جو اس کو خوشخبری دی گئی، یعنی باماورا ترجمہ بنے گا کہ اس کے خیال میں جو منحوس خبر اس کو ملی ہے، نعوذ باللہ، اس کے اوپر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اس کو مسخ کرے؟ امساک کا مطلب ہوتا ہے تھامے رکھنا، جو سورہ بقرہ میں ڈیورس کے بعد یہ آپشن آتی ہے کہ یا تو ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے، یا ان کو روک لو، واپس تھام لو، تو کیا وہ اس کو رکھ چھوڑے؟ اللہ ہون، ہون جو ہے اہانت، توہین، ذلت، کیا اس کو ذلت کے ساتھ رہنے دے؟ یعنی اب بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں کروں کیا؟ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس کیا آپشن ہے، کہ میں اب کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ کیا میں ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لوں، اپنے پاس رہنے دوں اس کو، ام یا دسہ فی التراب، دال سین سین، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے نیچے چھپا دینا، دبا دینا، دسا یا دسو، تو یا اس کو مٹی میں دبا دے، دفن کر دے۔ یہ اس کے جذبات کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے گھنونے پن کو وعدے کیا، ان کے دوہرے گھنونے پن کو وعدے کیا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تو سب جانتے ہیں قیامت کے آنے تک لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کرنی ہے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، تو ان کے اوور آل کلچرل ایسپیکٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا ہے کہ کتنا پست تصور ہے، کتنے یہ جاہل لوگ ہیں، اور آنے والے زمانوں میں بھی کیسے جاہل لوگ ہوں گے۔ فوکس تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا بجائے خود ایک گستاخی ہے، اور ان کی جہالت کی حد یہ ہے کہ انہوں نے گستاخی کی تو کی یہ کہ اللہ کے لیے بیٹی تجویز کر دی، اور خود بیٹی کے متعلق ان کے یہ جذبات ہے۔ اور جذبات کیا ہے کہ پیدا ہو گیا تھا، آئے ہائے ہائے کتنا افسوس، کتنا غم، کتنا دکھ، اب کیا کروں، اس کو رکھ کے ساری زندگی ذلت میں گزاروں، لوگ مجھے باتیں دیں، تانے دیں، اور وہ یہ دھڑکا لگا رہے کہ کہیں جنگ ہو گئی تو یہ اس کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، یا یہ کہ میں اس کو مٹی میں دفن ہی کر دوں۔ اور یہ ان کا کام تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، یا 6 سال کی ہوتی تھی تو اس کو جا کے دفن کراتے تھے۔ اللہ ساما یحکمون، تو کیا ہی برا ہے فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کا مطلب اتنا خبردار یا جان رکھو کہ مینو میں نہیں ہے، یا اللہ کا مطلب ایک طرح سے اناس جیسے انگریزی میں ہوتا ہے نا، یہ وہ والا ہے کہ کتنا برا فیصلہ ہے، کیا ان کی سوچ ہے، کتنے جاہل ہیں یہ، اللہ کی نعمت ہے اور اس کے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں، اور اپنے یہاں یہ جذبات ہیں، اور اللہ کے ساتھ جب شرک کرنے چلے ہیں تو پھر کس قسم کا شرک کیا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون، وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس منحوس خبر کی وجہ سے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔
اور یہ جو برا فیصلہ وہ کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب پوچھی جائے گی، زندہ دفن کی گئی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس گناہ کی وجہ سے قتل ہوئی. یعنی اتنا غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ جو قتل کرنے والا باپ ہے اس سے پوچھنے کے بجائے اس بچی کو زندہ کر کے اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندہ گاڑ دیا گیا، بتا تیرا گناہ کیا تھا. تو اسلام کا کانسیپٹ جو بچیوں کے متعلق ہے، ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، تو اس نے آگے سوال کیا، مانگا. بہرحال وہ لوگ غریب تھے، نہیں ہوتا تو کچھ کھانے کو تو مانگ بھی لیتے تھے. تو میرے پاس ایک کیلی کھجور تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو دے دی. اس نے اس کھجور کے دو حصے کیے، اور یعنی ایک کھجور کے دو حصے کر دی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی. اس کے بعد اٹھی اور نکل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی لڑکیوں کی اس طرح سے پرورش کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو وہ جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی. وہ جہنم میں اگر اس کے جانے والے اعمال ہوں گے تو وہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا وہ اس کے اندر پردہ بن جائے گا، بچائے گا. تو یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اور آج ہماری دنیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ 2011 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی. اسٹڈی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نارملی اگر آپ جا کے لوگوں سے سوال پوچھیں گے نا کہ اچھا جی آپ نے کیا آپ کو پتہ لگا آپ کی بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کیا، تو لوگ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے صحیح جواب نہیں دیں گے. وہ ایسا جواب ہوگا جس سے وہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ اس کے متعلق جواب ہی نہیں. تو آپ کا جو سروے ہے نا وہ پھر بائرس ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمپل ایک سوال پوچھا کہ آپ کی پہلی اولاد کیا ہے اور آپ کی دوسری اولاد کیا ہے، اور اس کا انالیسس کیا. تو تھریٹیکلی پہلی اولاد جو ہے وہ 50% چانس ہے کہ لڑکا ہوگی، 50% چانس ہے کہ لڑکی ہوگی. اور یہ ڈیٹا جنرلی ایسا ہی تھا. مثلا وہ انڈیا میں اگر انالیسس کیا تو مور لیس یہی ڈیٹا تھا. پہلی اولاد تک تو یہ تھا، یعنی اس میں فرق تھا، لیکن جس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکینٹ نہیں تھا. دوسرا سوال تھا کہ اپنی دوسری اولاد کیا ہے. تو اس میں پتا لگا کہ ایک بہت زیادہ پرسنٹیج تھی دوسری اولاد کی کہ وہ لڑکے تھے، جن لوگوں سے بھی جو بھی ان کا سیمپل سائز تھا جس پہ انہوں نے سروے کیا. اور ان کی پھر یہ ایسٹیمیشن ہے کہ انڈیا میں 10 سالوں میں، یعنی 2001 سے لے کے 2011 تک، تقریباً 30 سے لے کے 60 ملین، یا وہ پھر نا کیلکولیشن کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی، جو بچیاں ہیں ان کو ابورٹ کر دیا گیا. اور یہ زیادہ تر کہاں ہوا، اس کی پرسنٹیج پروپورشن زیادہ کہاں تھی؟ جہاں لوگ پڑھے لکھے تھے، امیر تھے. یہ آج کے دور میں یہ حالت ہے. یہ بالکل آیت نمبر 58 59 ان کی ڈپکشن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ہو رہا ہے اور لوگ اس کو نہیں روک پا رہے. اور جب نہیں روک پا رہے تو بجائے اس کے کہ انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی کے اوپر احتجاج ہو، جو ابھی لیٹ سے انڈیا میں تو ایکچولی الاؤڈ نہیں ہے، پاکستان میں تو الاؤڈ نہیں ہے، لوگ آنے بہانے کر کے وہ کر لیتے ہیں، لیکن ویسٹ نے تو پھر الٹا اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا دیا کہ ایک ماں کا حق ہے کہ اپنے بچے کو مار دے پیدا ہونے سے پہلے. وہ تو جہالت کی انتہا کو پہنچ گئے. یعنی ایک طرف انسانی حقوق کا وہ دعوے دار بنتے ہیں، اور حرکت یہ ہے کہ ایسی معصوم ہستیوں کو جو ابھی دنیا میں آئی میں نہیں ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں. باڈی تو بن گئی ہوتی ہے، بچہ تو ماں کے پیٹ کے اندر تشکیل پا چکا ہوتا ہے، اب تو اس کے باقی کے سارے ہڈیوں پر پراپر گوشت چڑھنا ہے اور وہ کان بننے ہیں اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو ایک پروسیس ہے. لیکن بچہ تو ہوتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور اس کا میگنیچیوڈ اتنا ہے کہ
انڈیا جیسے ملک میں ہر سال، جہاں یہ لیگلی نہیں ہے الاؤڈ، 3-4 لاکھ بچے جو ہیں، یا 6 لاکھ تک بچے، اور یہ 2011 کی فگر ہے، اب آبادی بڑھ گئی، فگر بڑھ گئی ہوگی، تو 5-7 لاکھ لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، بیکاز ابارشن کو جو ہے وہ ڈاکٹر اگر کسی کو ریکمینڈ کر دے تو وہ لیگل ہو جاتی ہے، اور انلیگلی بھی لوگ کرواتے ہیں، اور احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک جان کا قتل ہے۔ تو مشرکین عرب کیا تھے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھیج دیتے تھے بچہ پیدا ہونے کے لیے عورت کو کہیں باہر، اور وہیں پہ گڑا پہلے سے کھود کے رکھا ہوتا تھا، ان کو تو پتہ نہیں، ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ وقت سے پہلے قتل کر سکتے، ان کی تو مجبوری تھی نا۔ انہوں نے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس وقت انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اس کو زندہ رکھنا ہے یا مارنا ہے۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آ گئی، ہمیں پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے، لوگ پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کو وہیں گڑے میں دفن کر کے آ جاتے تھے، یعنی یا 6 سال کی عمر میں قتل کرتے تھے، یا پیدا ہوتے ہی وہاں دفن کر دیتے تھے۔ جب واپس اپنے گھر آتے تھے تو وہ خوشخبری یا ان کے خیال میں منحوس خبر ساتھ لے کے ہی نہیں آتے تھے کہ واہ جی واہ ہم تو بچ گئے بچی کی پیدائش سے۔ یہی کام ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پرسنٹیج کم ہے، انڈیا میں زیادہ ہے۔ چائنا میں ایکچولی اس سے بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر بالکل پاپولیشن کا امبیلنس ہو گیا، اور اب وہاں پہ لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے لڑکیاں اویلیبل نہیں ہے وہاں، اس کے اور بے شمار مسائل ہے۔ چائنا میں تو ایکچولی مسائل کی انتہا ہے جو 15-20 سال کے اندر جا کے لوگوں کو واضح ہوگی۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور اس کا دعویٰ بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو ابارٹ کرا دے؟ اللہ نے جو اولاد کی نعمت دی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، سب کچھ انسان اولاد کے لیے کرتا ہے، اور غلط کام بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ یہاں وہ محبت کہاں جاتی ہے؟ کیسے وہ عورتیں ہیں جو جا کے اپنی اولاد کو قتل کرا دیتی ہیں اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اور ڈاکٹروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے کہ ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر ذرا سا ڈاکٹر کو شک پڑے نا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ سال کے لیے، لیٹ سے مثال کے طور پہ کوئی پری میچور بچہ ہے تو اس کو کوئی خوراک کی نالی لگانی پڑے یا کچھ کرنا، وہ ساتھ ہی مشورہ دے دیتے ہیں کہ جی ابورٹ کرا دیں، فائدہ نہیں اس کے پیدا ہونے۔ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے پیدا ہو جائے گا اور اس کے بعد 15 دن بعد فوت ہو جائے گا، تو بس ٹھیک ہے پھر، اس وقت نہیں ہوں گے علاج کے پیسے تو لوگ نہیں علاج کرائیں گے۔ اتنا بڑا ظلم وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ شاید کیونکہ ان کے سامنے روزانہ کی تعداد میں لوگ اتنے مر رہے ہوتے ہیں تو وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ مگر اس وہ ماں باپ کو کیا ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو وہ پھر یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ جو بچیوں کو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے اور زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، تو وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا یا پیدا ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، قیامت والے دن ان کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سا گناہ تھا جو تم نے کیا تھا کہ جس کی گناہ میں تمہیں مارا گیا۔ تو ان سوالوں کا بھی ظاہر سی بات ہے سب کے جاننے والے کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے جن کے پاس کہیں نہ کہیں ایسے واقعات ہوتے ہوں گے، تو ان کو دین کا پیغام پہنچانا چاہیے، ان سے یہ سوالات پوچھنے چاہیے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل کا مطلب صفت بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ہیں بہترین صفتیں، اعلیٰ صفتیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی صفت، جن کی حالت اتنی بری ہے، ان کے اندر اس قدر بے وقوفی اور سنگدلی بڑھ چکی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے لیے وہی بیٹیاں تجویز کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے شریک ٹھہرا کے ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کمائیوں کے حصے مختص کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لا یؤمنون بالآخرہ، انسان آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا۔ جب انسان آخرت کے لیے عقیدہ گھڑتا ہے، یہ جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی نا، یہ وہیں پہ واپس جا رہی ہے،
شرک گھڑا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آخرت کے دن جب اٹھ کر اللہ کو جواب دینا ہے، اس پہ جو ضمیر ملامت کرتا ہے، جو اندر سے گلٹ ہوتی ہے، جو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کا حل نکالتے ہیں لوگ۔ جب حل نکالتے ہیں اور آخرت میں اپنے بچانے کے لیے اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت پر ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آخرت تو وہ آخرت ہے ہی نہیں جو اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے تو کوئی ایسی آخرت نہیں بنائی جہاں پر آپ جائیں گے اور آپ کی کوئی سفارش کرے گا اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی سفارش نہیں ہوگی وہ بےچارے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ آخرت تو ہم نے خود ہی گھڑی ہوئی۔ اگر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ حساب کتاب کا ایک دن ہوگا، اس میں حساب بھی ہوگا اور کتاب بھی ہوگا، لیکن ہمارا نہیں ہوگا، ہم تو آخری نبی کی امت میں سے نا، ہمارا تھوڑی ہوگا، ہمیں تھوڑی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو یہ آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں۔ جب آخرت پر لوگ ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ وشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں، آخرت کے جواب دہی سے بچنے کی خاطر شرک کی کہانیاں تراشتے ہیں، اور جب وہ کہانیاں تراش لیتے ہیں تو پھر ایمان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ برے سے برا کام کرتے ہیں، اور ایسا برا کام بھی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے، وہ اس طرح کی بری حرکتوں پر کھڑے کھڑے تباہ کر سکتا ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، وہ حکمت سے کام لیتا ہے، وہ تحمل سے بردباری سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اپنے غضب کا اظہار کروں گا تو یہ ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی، اس ساری مخلوق کا قصور نہیں بنتا، جن کا قصور بنتا ہے انہی کو سزا ملے گی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن ہی رکھا ہوا ہے، اور وہیں پر جا کے ملے گی۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم۔ وہ لوگ جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے، ان کی بری مثال ہے یا ان کی بری صفات ہیں، اور اللہ کی اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ باب مفاعلہ ہے، فعلہ یفاعلو، تو مواخذہ بنے گا مفاعلہ کے وزن پر، اور یفاعلو کے وزن پر بنے گا یؤاخذو۔ اگر وہ لوگوں کا مواخذہ کرتا ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہ من دابہ، تو نہ چھوڑتا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، علیہا، اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ کس کے اوپر کی بات ہو رہی ہے، یہاں لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یہ قرآن کی ادبی خوبصورتی ہے، یعنی زمین کے اوپر کسی کو نہ چھوڑتا، من دابۃ، کسی جاندار کو۔ دابہ جو ہے بنیادی طور پر دال بے بے سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر رینگنا، پھر ہر چلنے والے رینگنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دابن بنے گا، دابن بنے گا چلنے والا، رینگنے والا، اس کی پلورل پھر دواب بھی ہوتی ہے، اور واحد میں عام طور پہ دابن کی جگہ دابتن استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جو زمین پر چلتا ہے، اللہ کسی کو نہ چھوڑتا، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ تاخیر کرتا ہے ان کو، وہ انہیں پیچھے کر دیتا ہے، وہ انہیں مؤخر کر دیتا ہے، جو اخرا یؤخرو سے جو مفعول بنے گا مؤخر، وہ انہیں مؤخر کر دیتا ہے، یعنی انہیں وقت دے دیتا ہے، انہیں مہلت دے دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ جتنا بڑا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بیٹی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں، اتنا بڑا ظلم، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی حق تلفی کرتے ہیں، اور اپنی جان پر بھی سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اس ظلم کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا تو کوئی دنیا میں جیتا نہ بچتا۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ تو مارے ہی جاتے، باقی مخلوق بھی مر جاتی، کوئی جاندار نہ بچتا، لیکن وہ موقع دیتا ہے، کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر ٹھیک ہے، اپنا پیمانہ بھر لے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِ مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے ظلم کی وجہ سے تو کوئی جاندار نہ چھوڑتا زمین کے اوپر، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں مقرر وقت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، تو جنہوں نے اپنا پیمانہ بھر لیا ہوگا ان کو موقع دیا جا رہا ہے اچھی طرح بھر لیں، جب وقت آئے گا لا يستأخرون الساعة، تو وہ ایک ساتھ بھی جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، بلا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ جب وہ وقت آئے گا تو بس پھر اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، نہ کو اسے جلدی لا سکتا ہے نہ کو اسے دیر سے کر سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کا، ایک ثانیے کا، ایک لمحے کا بھی اس کے اندر آگے پیچھے وقت نہیں ہو سکتا۔ وہ سور پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جب اللہ کا حکم آنا ہے سور پھونکا جانا ہے، قیامت برپا ہو جانی ہے، وہ وقت تو آنا ہے، یہ تو طے ہے۔ اور وہ وقت جب آنا ہے تو وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی آنا ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی آنا ہے، وہ ہندوؤں کے لیے بھی آنا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی آنا ہے جنہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم تو نبی کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی امت میں سے لوگ کون ہوں گے قیامت والے دن؟ جب لوگ دہائی دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں، تو فرشتے ان کو حضور تک نہیں آنے دیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزیں یاد کر لی تھی، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر یہ بتایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو منافق ہوتا ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، امانت ملتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وہ مسلمان تھوڑی، تو منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مومن کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے تحت تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہم نے پیدا کر رکھی ہے کہ اپنے نبی کی بات ہم نے نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرنی، صرف زبان سے محبت کے دعوے کرنے ہیں۔ اللہ سے بھی محبت ہے ہمیں، اور رسول سے بھی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا تو ذکر کم کرتے ہیں، رسول سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، یہی سلوشن ہے اور کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اپنے نبی کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کی آیا، اس نے بتایا کہ وہ میری بیٹی تھی، وہ 6 سال کی ہو گئی تھی تو میں اس کو لے گیا، تو جب میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا تو وہ میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی، اور پھر میں نے اس کو پھینک دیا تو بابا بابا کرتی رہی، تو اللہ کے نبی کی آنکھیں آنسوں سے تار ہو گئی۔ تو اس وقت قیامت والے دن جب نبی سے ملنے جائیں گے تو ایسے لوگوں سے نہیں ملیں گے نبی۔ تو نبی سے محبت کا دعویٰ، اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ اس کی بات مانے، فرما برداری کریں۔ جو یہ کام کریں گے انہی کو نبی کی شفاعت بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کر سکیں۔ سیدہ جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر جب آ جائے گا وہ وقت تو نہ وہ تاخیر کر سکیں گے ایک ساتھ کی، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک ساتھ، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جس کو وہ ناگوار سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، کراہت رکھتے ہیں، جس سے بتصفو، بسبا یصفو، کسی کا بس بیان کرنا، کسی کی ڈسکرپشن بیان کرنا، بتصفو السنتہم الکذب، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ بس جو ہے بنیادی طور پہ جب اگر جاہلیت کی شاعری کوئی پڑھیں تو اس کے اندر جب کوئی کسی کا قصیدہ لکھتے تھے تو اس میں ایک پورشن ہوتا تھا جس میں ایک وہ ڈیٹیل بیان کرتے تھے، ڈسکرپشنیں بتاتے تھے، وہ ایک لمبی کہانی ہوتی تھی بٹ اس میں ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کو وصف کہتے ہیں۔ تو وصف کا مطلب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صفت بیان کرنا، خوبی بیان کرنا۔
وہ ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی اس کا مطلب خوبی یا برائی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرپشن بیان کرنا. تو جو کچھ ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں وہ جھوٹ ہے. ان لہم الحسنى، کیا جھوٹ ہے؟ کہ ان کے لیے اچھا انجام. انہوں نے ایزیوم کر رکھا ہے کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، اگرچہ وہ کام ایسے کرتے ہیں جو خود اپنے لیے کچھ سوچتے ہیں، اللہ کے لیے وہی چیزیں قرار دیتے ہیں. اور قرار کس چیز میں دیتے ہیں؟ اولاد میں، شرک میں، اتنے بڑے گناہ میں. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر کے، اتنے برے اعمال کر کے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا انجام ہے. لا جرما، کوئی شک نہیں ہے. ان لہم النار، ان کے لیے دوزخی ہے. لازمن، انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے. وانہم مفرطون، وانہم مفرطون، اور وہ فرد یفریتو کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، جس پھر اردو میں فرتے جذبات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور افرتا یفریتو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، اس کا ایک مطلب چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے. جیسے افراط زر ہوتا ہے جب منی کی سپلائی بڑھ جاتی ہے. اس سے پھر جو فائل بنے گا وہ مفرد بنے گا، اور مفعول بنے گا مفرط. تو اس کا ایک مطلب چھوڑ دینا بھی ہو جاتا ہے. اور جو باب تفعیل ہوتا ہے اس کا بھی ایک مطلب چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی مطلب ہوتا ہے کمی کر دینا، جس سے اردو میں پھر افراط و تفریط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو مفرط جس کو چھوڑ دیا جائے، مفرطون وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی جائے گی، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. وہ ادھر ہی رہیں گے جنہوں نے ایسی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں کہ ہمارے لیے تو اچھا ہی انجام ہوگا. اور یہ غلط فہمیاں صرف انہوں نے نہیں پال رکھی، یہ ہر قوم نے پالی ہوئی ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وہ قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے. لازمن، ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ اس میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے. تو مطلب یہ جو 61 ہے، اس میں آپ نے یہ نا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل لیتا ہے، پھر ایک وقت مقرر آ جاتا ہے جب اس کو نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے، وہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اس کو دے رہے ہیں کہ یہ قیامت پہ جا کے ان کا حساب کتاب ہوگا. میں جب جی جی. دیکھتا ہوں یہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، تو ہوں. یہ ایک اللہ سے دعا ہے اور امید ہے اللہ سے کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ضروری نہیں کہ قیامت تک انتظار ہو. اللہ وہ وقت جو ہے پہلے بھی لا سکتا ہے. جی جی، بالکل لا سکتا ہے وہ. لیکن جس کانٹیکٹ میں یہاں بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے ایک دن تو آنا ہے، اور اس دن کو وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ پہلے بھی لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے. مگر جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنایا ہے، اس میں جب تو اللہ کے رسول تشریف لے آتے ہیں تو پھر تو یہیں پر وہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. جب رسول نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا. وہ اب اس کی حکمت ہے. گرامر کا سیشن کر لیتے ہیں. واؤ جو ہے یہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اس کے ذریعے پچھلی آیت سے ربط قائم ہوتا ہے. یجعلونا جو ہے یہ جعلا یجعلو سے ہے، کسی کو کچھ بنانا، مقرر کرنا، ٹھہرانا. تو یجعلونا جو ہے یہ اس کا فعل مضارع ہے، جمع ہے، اور مذکر ہے، اور تھرڈ پرسن ہے. لی، لیما کے دو حصے ہیں. لام زیر لی حرف جر، اس کا مطلب ہے کے لیے. اور ما موصولہ جو کنیکٹ کرتا ہے بیسیکلی جو، اس کے لیے. جو لا حرف نفی ہے یہاں پہ، یہ نہیں نہیں ہے، نفی ہے. ایک فعل نہیں ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فعل نفی. تو یہ فعل نہیں نہیں ہے، یہاں پر فعل نفی ہے. یعلمون، علیما یعلمو سے ہے، یہ بھی پلورل ہے، تھرڈ پرسن ہے، اور میسکولن ہے. اور نصیباً جو ہے
یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے حصہ، اور اس کو نصب دیا گیا ہے کیونکہ یہ یجعلونا کا مفعول ہے، تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ نصب میں آ گیا۔ مما کے پھر دو حصے ہیں، من اور ما۔ من سے ما وہی والا جو، رزقناہم کے بھی دو پارٹ ہیں، رزقنا، رزق یرزقو سے فعل ماضی ہے اور فرسٹ پرسن ہے اور پلورل ہے، ہم نے رزق دیا، اور ہم جو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، یہ بھی جمع کے لیے ہے اور مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ متکلم ہے، ہم جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے، پلس یہ رزقنا کا مفعول ہے، تو یہ ہم جو ہے یہ یہاں پر نصب میں آئی ہے، اور اس کی رفع کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی ہم ہی ہوتی ہے جو ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، باقی جگہوں پر اٹیچ اور ڈیٹیچ میں فرق ہوتا ہے۔ بناتے ہیں حصے ان کے لیے جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ اب اس میں بتائیں کہ جی یہ یجعلونا کیا ہے؟ مزارع، یہ مزارع، مزارع مضارع ہے، ٹھیک، اور اس کا ماضی کیا ہوتا اگر یہی ہوتا؟ فعل، جو بھی اس کی خوبی ہیں وہ ہوتی ہیں، یعنی تھرڈ پرسن ہوتا، جعل، پلورل ہوتا، جالونا جالونا نہیں، جعل، جعلا تو جالو سنگولر ہوتا نا، واحد ہوتا، اوکے، جعلو، جالو بالکل ٹھیک، جعلو، جعلو، ہم، جعلو انہوں تو نے جالونا بنایا، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ تو جالونا کیوں نہیں اونا جو ہے وہ مضارع میں آتا ہے، ماضی میں نہیں آتا۔ ہوتا؟ ٹھیک ماضی کی گردان تو ضربا، ضربا ضربو ہے نا، اس میں ضربونا ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسٹینڈ کریکٹڈ، تھینک یو سر۔ جی اچھا، یہ یعلمونا کیا ہے جی، اس کو بتا دیں۔ یہ بھی مزارع ہے، ٹھیک ہے، اور لام میم اس کا روٹ لیٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اچھا اس کا اگر ماضی ماضی ہوگا یا بناتے، لمو، یہی سیم علمو، ماضی، نہیں علمو، آگے دیکھیں نا، آگے علی عین لام میم کے بعد ایک سین لکھی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ سین یہ باب بھی سے، سین باپ سے، سین باپ کون سا ہوتا ہے؟ سامع یسمعو، سامع یسمع، تو پھر یہ کیا بنے گا اس کا ماضی؟ عالمہ، نہیں سیم اس کے اوپر، اچھا سیم کنسٹرکشن، علیمو، علمو، علیم، علیمو، لام پر دیر عالم، آئی ہے نا سمیہ کے ساتھ۔ جی جی، اچھا علم، یہ کیا ہے جی؟ رزقنا، رزقنا، ہم نے رزق دیا۔ ہم نے یہ رزق دیا، ماضی ہے۔ یہ ماضی، اس کا مضارع بنائے تو وہ کیا بنے گا؟ سیم اسی سٹرکچر کے اوپر یرزقنا، دیکھیں، اس سٹرکچر میں یرزقون، کیا ہے رزقنا میں؟ ماضی تو ہو گیا، ماضی میں یہ کون سا سیگا ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ پلورل، پلورل ہے۔ پلورل ہے، تو پلورل میں کون سا ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے؟ تھرڈ پرسن، ہم، تھرڈ پر دیکھیں، یا اردو میں سمجھ لیں، حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے۔ متکلم ہے۔ متکلم ہے، متکلم فرسٹ پرسن ہوتا ہے نا، بولنے والا میں، وہی ہے نا، صحیح، وہی فرسٹ پرسن ہوتا ہے، یو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور جو موجود نہیں ہوتا وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے، تو یہ فرسٹ پرسن ہے، تو اب فرسٹ پرسن میں اس کا مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا پلورل میں؟ یرزقنا، یہ گردانے دیکھیں، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چھوٹی والی ہم، گردان تو آنی چاہیے نا، یدربو، یدربونا، یضربونا، یضربو تضربو، یضربونا، تضربونا، یہ تضربو، کون سے پرسن ہے؟ یضربو کون سا پرسن ہے؟ وہ ماں، یضربو پھر تھرڈ وہ پرسن، مارتا ہے، تھرڈ پر، تھرڈ پرسن ہے، تضربو تضربونا کون سا پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن، تو فرسٹ پرسن کیا ہے اس میں، اس گردان میں؟ ادربو، حضرب، اضربو اور ادربو، حضربون،
ادری ادربو یدربو أضرب نہیں، کیا شیطان آپ نے کیا کہا؟ أضربون نہیں نہیں، اضربو نہیں، وہ ہے اضربو نضربو. اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں. تو یہاں کیا بنے گا اس کا پھر؟ رزقنا، ہم نے رزق دیا. اگر مضارع کریں گے کہ ہم رزق دیتے ہیں تو کیا بنے گا؟ یرزقنا دیکھیں ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ اضربو میں مارتا ہوں، إزر نضربو ہم مارتے ہیں. تو اگر نضربو ہم مارتے ہیں اور یہاں ہم نے کرنا ہے ہم رزق دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اسی کے وزن پر ہوگا نا، یعنی اس کے ملتے جلتے وزن پر. یرزقو نہیں، شروع کے سے مضارع کی نشانی کیا آئے گی؟ اس میں یہ آئے گی. یہ هي آئے هي گی. یہ تو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتی ہے، ہم نے تو فرسٹ پرسن کرنا ہے. فرسٹ پرسن میں تو یہ دو ہیں، یا اضربو ہے یا نضربو، الف ہے یا نون ہے. تضرب تضرب أس ترزق ترزق أسر آپ یہ پہلے نا میں گردان لکھ دیتا ہوں. یضربو جو ہے یہ ہے تھرڈ پرسن، تضربو جو ہے یہ ہے second سیکنڈ پرسن، اور یہ جو ہے دونوں یہ فرسٹ پرسن ہے یہ دونوں. اب ہم نے کون سا یوز کرنا ہے ان میں سے؟ نرزقو أزربو نہیں، نضربو نضرب یوز کرنا ہے، لیکن نرزقو نہیں ہوتا. اس کا وہ کیونکہ نرزقو یہ باب ضربہ سے نہیں ہے، یہ باب نصارہ سے ہے. تو باب نصارہ سے کیا بنے گا؟ نون آئے گی، یہ تو انہوں نے ٹھیک بتا دیا، نون سے شروع کریں گے. نصارہ سے مضارع کیا ہوتا ہے؟ نصارہ ینصرو ينصرو یعنی سورو. ينصرو تو یہ کیا بنے گا؟ نر نرزقو 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 ہم رزق دیتے ہیں یا ہم رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر بھی فرمائے، اور ہمیں توفیق بھی عطا کرے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اس کو اچھا لگے، اور ہم ہر اس کام سے بچیں جو اس کو اچھا نہ لگے. آمین یا رب العالمین.